إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس شو میں ہم بات کرتے ہیں موجودہ برننگ ٹاپکس پر، اور آج بھی ایسا ہی ایک برننگ ٹاپک لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں زید پٹیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زید صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے میں ناظرین کو بتا دوں، یہ ٹاپک ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. کیا خدا واقعی میں موجود ہے؟ اس وقت یہ ٹاپک کیوں برننگ ہے؟ بہت سارے ایگنوسٹک، ایتھیسٹ اور نان بلیورز جو کہ ایک بڑی تعداد میں، ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا جیسی چیز یا اللہ جیسی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. زید صاحب، آپ کس طرح اس بات کا آنسر دیں گے؟ کس طرح اس بات کو پروف کریں گے؟ ان لوگوں کا منہ بند کریں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے، یہ آپ کا لیپ ٹاپ اس پر ہے، یہ اس کا چارجنگ کا وائر لگا دکھ رہا ہے، یہ کپ یہاں پر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سب نے اسے رکھتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے آ کر رکھا، یہ کرسی کو یہاں رکھا. پھر بھی ایک عام ایوریج انسان کا، ایک نارمل سے انسان کا کیا ماننا ہوگا؟ کسی نے رکھا ہوگا پہلے آ کر. یہ بالکل. کیا کوئی ایسا مانے گا کہ خود بخود ایسا ہو گیا بالاتفاق کہ کانچ کہیں سے اڑ کے آ گیا اور یہاں پہ آ کر ادھر فٹ ہو گیا، اور یہ کرسی ایسے ہی آ گئی بائی چانس، اور لیپ ٹاپ کہیں سے آ گیا، اور یہ کپ کہیں سے آ گیا، اور یہ تمام چیزیں خود سے ہو گئی؟ ایک بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کو دیکھ کر ہم کیا امیجن کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی مزدوروں نے، اور مطلب آرکیٹیکٹ نے اس میں کام کیا ہوگا، اور پھر کہیں جا کے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی، پھر اسے آخری اسٹیج تک پہنچایا ہوگا. کیا کوئی نارمل انسان ایسا سوچے گا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ساری اینٹ برکس آ کر گرنے لگی اور وہ پرفیکٹ آرڈر میں گرنے لگی، اور سیمنٹ اور ریتی سب مکس ہو کر اس کے اوپر آ کے گرنا لگا، اور اس کے اوپر اور اینٹیں اور سیمنٹ اور اینٹیں اور سیمنٹ، پھر پلاسٹر بھی آٹومیٹک ہو گیا، پھر اس کے اندر جو سیمنٹ کے کالمز ہے اور جو آئرن راڈز وغیرہ ہوگی اندر، جو اس کا فاؤنڈیشن بھی خود بخود بن گیا، اس کے ڈورز اور ونڈوز بھی خود بخود لگ گئی، اس کے الیکٹرک وائرنگ پلمبنگ وغیرہ بھی خود بخود ہو گئی. یہ کوئی سین انسان تو بلیو نہیں کر سکتا نا. بٹ ایسا ہی نہیں، اس سے بہت زیادہ ہی فولش بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ پوری یہ دنیا خود سے بن گئی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سارے کے سارے وہ انٹریکٹ پروسیسز، وہ انٹریکٹ چیزیں، وہ کروڑوں چیزیں جس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں، میں صرف کچھ چیزیں ذکر کروں گا. مثال کے طور پہ زمین کی سورج سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں. اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی، جو ہمارے ٹیمپریچر کی رینج ہے نا زمین پر، وہ ٹیمپریچر کی رینج پوری کی پوری چینج ہو جاتی. تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پہ ہم جی نہیں سکتے. اگر آربٹ تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جائے، جو آربٹ ہے روٹیشن کی، تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو ان ڈیو کورس آف ٹائم جا کر کے کولائڈ ہو جائیں گے دونوں. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سائز، جو ارتھ کی سائز ہے، وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سائز کی وجہ سے اس میں ایٹماسفیئر ہے جو ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے. اور یہ ایٹماسفیئر میں وہ گیسز ہے جو ہمیں چاہیے، جو ہمیں نائٹروجن چاہیے، جو آکسیجن چاہیے، جو ہمارے انوائرمنٹ میں پروٹینز کے جنریشن کے لیے نائٹروجن ریکوائرڈ ہے، آکسیجن ریکوائرڈ ہے، وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے وہاں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا والیوم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں ایٹماسفیئر میں وہ گیسز ہوتے جیسے جوپیٹر میں، جیسے ہائیڈروجن وہاں ہے، وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یا اگر چھوٹا ہوتا تو ایٹماسفیئر ہوتا ہی نہیں، جیسے مرکیوری پلانٹ میں ایٹماسفیئر ہی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گول بھی گھوم رہی ہے. اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور ٹھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے، یہ زمین پر ایک بہت بڑا والیوم پانی کا ہے. پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے. اب پانی ہونے سے ہمارا پرابلم تو سالو نہیں ہوتا ہے، کھارا پانی ہے 97%. ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی چاہیے، ہمیں ڈی سیلینیشن کی ضرورت تھی. اب کیا کریں؟ ایسا ایک پروسیس چاہیے تھا کہ جس سے کہ وہ واٹر میں ڈی سیلینیشن ہو کر وہ پانی انٹرنل ایریاز میں ٹرانسپورٹ ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو ایویپوریٹ ہوتے ہیں، وہ ایویپوریشن کے بعد وہ کلاؤڈز فارم ہوتے ہیں،
تو کلاؤڈ جو فارم ہوتے ہیں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں ایویپوریٹ ہوتا ہے ساتھ میں, وہ پانی جو ایویپوریٹ ہو کے آتا ہے اور بارش کے ذریعے آتا ہے تو میٹھا پانی آتا ہے جو ہمارے لیے ریکوائرڈ تھا. اور اتنا سارا پانی ٹرانسپورٹ کرنا جو ہمارے لیے ایک بالکل امپاسبل چیز تھی ہر انٹرنل ایریا میں, وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کے مطابق ہے. اگر یہ پریشر زیادہ ہوتا تو ہمارے بلڈ کا پریشر بیئر نہیں کر پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لیے جو ہمیں نیسیسری تھا, جو سرفیس نیسیسری تھا, جو ہاٹ فلوئڈ لیئرز نہ ہو, وہ پرفیکٹ یہاں پر اویلیبل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے فینومینا ہے, ہمارا خود کا دل جو دھڑک رہا ہے کنٹینیوس, ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, ہمارا برین جو ملینز آف کیلکولیشنز ایک ساتھ میں کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے ملین کلرز ایک ساتھ میں ابزارب کر سکتا ہے, کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں, ہمارا ڈی این اے, ہمارے سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے, وہ ڈی این اے کے اندر ایسے ملینز آف انسٹرکشنز ہے جو ہر ایک سیل میں اویلیبل ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے سے جنریٹ ہوتے ہیں. اب یہ ساری نہیں, یہ اس کے اندر ہم کنٹینیوس بات کر سکتے ہیں, یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں. کوئی کہے یہ سب بائی چانس ہو گیا, تو یہ جو بلڈنگ بائی چانس بن گئی کوئی کہے گا نا, اس سے بہت ہی بہت زیادہ امپروبیبل ہی نہیں, بالکل امپاسبل چیز ہے. جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی بلڈنگ بن گئی, تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے. اس سے بہت ہی انفائنائٹلی ہائیلی پاگل پن کا کام ہے. بلکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بلائنڈ بلیف میں نہیں بلیو کرتے ہیں, اس سے بڑا بلائنڈ بلیف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا, خود سے ہو گیا. یہ بالکل اندھ وشواس ہے, یہ بلائنڈ بلیف ہے. بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے ایجوکیشن کے زمانے کے اندر اس طرح کا اندھ وشواس دیکھنے ملے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچو تھوڑا, کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ بالکل امپاسبلٹی. پر جیسا جو نان بلیور طبقہ ہے اور جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتا ہے, اس طبقے کا جو ترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنی, جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ سب بگ بینگ تھیوری سے ہوا. جب بگ بینگ تھیوری ہوئی, ایک دھماکہ ہوا, ساری چیزیں منفرد ہو گئیں اور وہ اپنی جگہ فنکشن کرنے لگی. کئی سارے ایتھیسٹ یہ تھیوری کو پٹ فارورڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دھماکہ جب ہوا تو دھماکے کے امپیکٹ سے ساری چیزیں جو الگ ہوئی, سورج الگ ہوا, چاند الگ ہوا, زمین الگ ہوئی, اور الگ ہو کے سب اپنا اپنا کام کرنے لگے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے کہ ایک ایسا گاربیج ڈمپ ہے جہاں پہ ساری پرانی مشینیں ڈمپ کی ہوئی ہے, پرانی گاڑیاں, پرانے فریج, پرانا ٹی وی, پرانی ساری چیزیں ڈمپ ہے. وہاں پر اگر ایک بام بلاسٹ ہو جائے, اور اگر بام بلاسٹ کے بعد میں ہم وہاں جائیں معائنہ کرنے, چیک کرنے, تو ہمیں کیا دکھے گا؟ ان کے پرزے ٹکڑے دیکھیں گے, پیسز, جتنے پارٹ سے سب کے سپلنٹرز, ٹوٹے پھوٹے سب برے حال میں ملیں گے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ دھماکے کے بعد, اسے میں بگ بینگ کہوں گا ابھی مثال کے لیے, وہ دھماکے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں گئے ہم دکھا گئے اس سے دھماکے سے فریج بن گیا تھا, یا ایک نئی گاڑی بن گئی تھی, یا وہ دھماکے سے ٹی وی سیٹ نیا نکل کے آ گیا. کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں, وہ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا. اور ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا. کتنے بھی بگ بینگ ہم کیوں نہ کر لیں, ویسے دھماکے کیوں نہ کر لیں, وہ دھماکے کا اینڈ ریزلٹ یہ ٹی وی نکل ہی نہیں سکتا. یہ نئی گاڑی نکل گئی ایک, یا ایک نیا فریج نکل آیا اچھا وہ دھماکے سے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دھماکے سے ڈسٹرکشن ہوتا ہے. دھماکے سے اس طرح سے بالکل میٹیکوس, ایکوریٹ, اتنا ایکوریٹ کہ بالکل کیلکولیشن پر. آج سائنٹسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اتنی ایکوریٹلی فٹ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں, وہ تو رینڈم آرڈر میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن وہ اتنی ایکوریٹلی فٹ ہے کہ وہ اپنے آربٹ میں پرفیکٹ موشن کے ساتھ, کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے, زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے, سورج ملکی وے گیلیکسی میں گول گول گھوم رہا ہے, گیلیکسی کلسٹر میں گول گول گھوم رہی ہے, کلسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ گول گول گھوم رہے ہیں, پورے یونیورس میں ہر چیز گھوم رہی ہے, پھر بھی کوئی چیز دوسروں سے ٹکرا کر کے ختم نہیں ہو گئی آج تک. اتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, چاہے کتنے بھی دھماکے کیوں نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ کچھ سائنٹسٹ نے یہ پٹ فارورڈ کیا ہے, کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرے یونیورسز رہے ہو جہاں پہ یہ بگ بینگز ہوئے ہوں. تو کہاں ہے بھائی یہ یونیورسز, جو فیلڈ یونیورسز کہاں ہیں؟ یہ بالکل نہیں, یہ ایک امپاسبلٹی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. مان لیجیے ایک پینٹ کی فیکٹری ہے جہاں پر بہت سارا پینٹ کے ڈبے وغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں. اب وہاں اگر دھماکہ ہو جائے, بام بلاسٹ ہو جائے, تو بام بلاسٹ کے بعد ہمیں کیا منظر ملے گا؟ ایک اندازہ لگائیے, ہر طرف کلر ہی کلر, ہر طرف کلر اڑے ہوئے ہیں, ہر طرف کلر سپلیٹرڈ ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم وہ دھماکے کے بعد جا کے دیکھتے ہیں
تو ہمیں دکھا کہ وہ جو کلر اڑا تو ایسا اڑا کہ ایک انسائکلوپیڈیا چھپ کر کے پڑی ہوئی ہے ریڈی. نہیں یہ پاسبل ہی نہیں. نہیں. کیوں نہیں پاسبل ہے؟ اس لیے پاسبل نہیں کہ وہ صرف ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتا ہے. کوئی کنسٹرکٹیو چیز یا کوئی بہت ہی ویل پلانڈ چیز اس سے نہیں بن سکتی ہے. انسائکلوپیڈیا چھپنے میں پہلے تو ریسرچ ہوتی ہے, پھر اس کا کمپوزیشن ہوگا, اس کو پروف ریڈنگ ہوگی, اس کی ڈیزائننگ ہوگی, اس کی پھر پرنٹنگ ہوگی, بائنڈنگ ہوگی, کتنے سارے سٹیجز ہیں. اب ازیوم کرنا کہ وہ دھماکے سے یہ بن گئی, تو یہ اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ بن گئی تھی, تو یہ ایک بلائنڈ بلیف نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل. تو اس سے بہت ہی ہائی لیول کا بلائنڈ بلیف ہے کہ کوئی انسان مانتا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پورا یونیورس ایسے بن گیا. یعنی اس سے صرف ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے, کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ہے. بہت ہی اہم پہلو ہے یہ, اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ پہلوؤں کی طرف ہم ضرور آئیں گے, لیکن فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد ناظرین ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, اس کے پاس روزہ بھی ہوگا, اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی, اس کے پاس حج بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے, لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین. صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت. ڈرو اپنے رب سے, تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے, اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار. جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ, سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے, یاد رکھے, اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث. جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت, بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں. شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. محمد رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. ذرا صاحب, ایک جو بہت اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا, اللہ ہوتا, یا کوئی بھی کریٹر موجود ہوتا تو اتنا سارا ظلم اور جو جبر دنیا میں چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس ظلم کو ختم کرتا, ظالموں کو مار دیتا, برائی کو ختم کر دیتا, غلط چیز کوئی دکھتی ہی نہیں. کاش کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے کہ یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے
جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. یہ ایگزام کی جگہ ہے. اب ایگزام کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو اور جواب بھی دیا ہو, سوال جواب سوال جواب, تو ایگزام کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے 4 جواب دیے ہیں, 5 جواب دیے ہیں, صحیح جواب چنو. اب 5 جواب میں سے 4 غلط جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں, جان بوجھ کے ڈالے گئے ہوتے تاکہ بھٹکایا جا سکے ہیں تاکہ ٹیسٹ ہو جائے. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے نہیں مجھے ایسا امتحان نہیں چاہیے, مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو, میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا, صحیح جواب چنو اسے ہی ٹک کروں گا, تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے, جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں, نہیں غور کرتے ہیں. ہم سب یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ ایک ایگزام ہے. ایگزام چھوٹا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ہے, اور یہ جو ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سلیکٹ نہیں کرنا ہے, صحیح جواب چننا ہے. لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے. جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد پیدا کرنے والا ہے, کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے. ابلیس غلط جواب ہے, لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, وہ بچ کے نہیں جانے والے. اور جو تمام لوگوں پر ناانصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا. کیونکہ فیکٹ یہ ہے, اور اس بارے میں ہم ڈسکس پچھلے ایپیسوڈ میں کر بھی چکے ہیں, کہ اتنے سارے ایویڈنسز ہے کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے, جسٹس ہونے والا ہے جی. اور تبھی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر 7 اور 8, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا, تھوڑا سا خیر کرے گا, دیکھے گا. اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ ظلم ختم کر دیا ہوتا, اور کوئی اپاہج ہے تو اپاہج کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے. ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی, دوسری طرف ہمارے گناہ ہوں گے. نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت جائیں گے, گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم جائیں گے. اب ایک انسان ہے جس کا ترازو مان لیجئے ایسا ہے, گناہ بہت بھاری ہے, جانے والا ہے جہنم. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی کیپڈ ہو گیا, یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اسے کوئی تکلیف پہنچی, مان لیجئے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا, یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی, اور وہ اس چیز پر صبر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشانی پر جب صبر کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. اب اس کے گناہ معاف ہوئے, اور یہ گناہوں کے معاف ہونے کی وجہ سے فائنل ترازو میں جب پہنچیں گے اعمال, تو اس کی نیکیاں بھاری نکلنے والی ہیں. اور لوگ آ کے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا تمہارے ساتھ, لیکن کاش کہ اسے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ برا نہیں. سملرلی مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی کا حق مارا, کسی پہ ظلم کیا. اب ظلم کیا تو پیمنٹ کرنا پڑے گا. پیمنٹ کیسے کرنا ہوگا؟ قیامت کے دن, انصاف کے دن. اور پیمنٹ وہاں روپیہ اور ڈالر تو نہیں ہوں گے جی, وہاں پیمنٹ کرنا ہوگا اپنی نیکیوں سے. اب وہ شخص مان لیجئے اس کے پاس نیکیاں ہے, لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی پہ زیادتی کی ہے, کسی پہ ناانصافی کی ہے. اب اسے اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا, اور نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پہ ایڈ کیے جائیں گے. فائنلی دنیا میں اس نے جو فائدہ اٹھایا اور وہ جو نقصان اٹھائے گا, وہ قیامت کے دن کا نقصان, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان. تو ظلم کرنا بیوقوفی کا سودا ہے جی. کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا, بہت آسان ہے دنیا میں ظلم کر لینا, لیکن وہاں بھگتنا بہت مشکل ہے. اس کو امتحان کی جگہ جی. بنایا ہے. زید صاحب, یہ جو آپ نے دلیل دی بہت اچھی دلیل ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے, یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ایک ہی آپشن ہو تو یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا, پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا. یہ ایک بلیف سے جڑی ہوئی دلیل ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بھی دلیلیں آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضرور رکھیں. جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کے وجود میں, گاڈ کے وجود میں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ کئی ساری ڈسکوریز ہیں جو دنیا میں سائنٹسٹ نے آج کی. وہ ڈسکوریز کے بارے میں وہ سائنٹسٹ سے بہت پہلے کون جان سکتا ہے ان کے بارے میں؟ جس نے اس دنیا کو بنایا. لیکن وہ دنیا کے بنانے والے کا وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بنانے والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کو تو بعد میں پتا چلا, اور وہاں پہ پہلے سے ہے اور چیلنج کے ساتھ ہے کہ ایک بھی مسٹیک نہیں ہے, بالکل محفوظ جگہ, اور وہ جگہ ہے اللہ کے کلام قرآن میں, جو سائنس کے بارے میں کئی باتیں میں بتا چکا ہوں. وہ ساری باتیں بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب باتیں کسی کو پتا نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس دنیا کے بنانے والے کو. جیسے مان لیجئے کہ کوئی مشین ہے, تو مشین کے بارے میں وہ ایکسپیریمنٹر, وہ ڈسکوری کرنے والا, وہ ریسرچر تو کچھ دیکھ کر چیکنگ کر کے ہو سکتا ہے ایک سٹیج آئے گا اسے پتا چل جائے گا, لیکن اس سے بہت پہلے وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا. جی. تو یہ ساری جو انفارمیشن اس کائنات کے بارے میں, الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو قرآن میں دی گئی, جو ناظرین ہم سے اس ایپیسوڈ میں جڑے ہیں, میں انہیں بتا دوں
قرآن آسمانی کتاب ہے. اس ایپیسوڈ میں زید صاحب نے بہت تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے لیچ کی شکل میں ہوتا ہے, جو سائنٹسٹ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اور اس کے علاوہ پانی کی ان سطحوں میں جہاں اتنی گہرائی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے, وہاں پر جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ ایسی مچھلیاں, کچھ ایسے جاندار ہیں جن میں اپنی خود کی روشنی ہے. اس بات کو آپ نے بریف سے بتایا تھا. ہاں دیکھیے یہی ساری باتیں ہیں اور ایسی کئی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جی, اور اللہ کے وجود کے تعلق سے یہ سارے دلائل ہے, پروفس ہیں سوچنے والوں کے لیے. زید صاحب ایک سوال جو نان بلیورز کی طرف سے اکثر آتا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے, یعنی کہ اللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے. اللہ وہ ہے جو بنا ہوا نہیں ہے, وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, وہ پہلا ہے اور آخر ہے, وہ تو پوری طرح سے بے نیاز ہے, اس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے. تو ہر بنی ہوئی چیز کا بنانے والا ہے. لیکن ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ سے مان لو کہ کپ کہاں سے آیا, تو فیکٹری سے آیا, فیکٹری کہاں سے آئی تو انجینئر نے بنایا, انجینئر کہاں سے آیا تو اللہ نے بنایا. اب کہیں پہ تو رکنا پڑے گا کہ کہنا ہوگا کہ اوکے یہ فائنل ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. تو وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جو فائنل ہے, جس کے بعد کوئی اور بنانے والا نہیں. وہی فرسٹ ہے, وہی لاسٹ ہے, وہی کریٹر ہے, وہی ہے جس نے پوری یونیورس کا کریشن کیا. اور یہ پوری کی پورا یونیورس یہ اس کا کریشن ہے, اور پوری کی پوری یونیورس میں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں, ایسی کلیئر نشانیاں جو کلیئرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی تھی. یہ دنیا کی بگننگ ہے, یہ سب کریشن ہے, یہ بنانے والے نہیں ہیں, یہ مخلوق ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ انربھر نہیں ہے, یہ نربھر ہے, ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ وہ ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ نیند کی ضرورت ہے, نہ آرام کی ضرورت ہے. تو اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے. مخلوق جو ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے, جو کریشن ہے اسے بنانے والے